میرے دوستو، خطبہ حجۃ الوداع ایک ایسا خطبہ ہے کہ جس کے اندر دین اسلام کے چند اور بنیادی نکات کو اس کے اندر بیان کیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سالہ دور نبوت میں جب محنت کی، آپ کی ایک جماعت تیار ہوئی۔ جب آخری سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا، عرفات کے میدان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں۔ بعض صحابہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اونٹنی کے اوپر کھڑے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد 1.25 لاکھ صحابہ کرام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جمع پونجی تھی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری اس میدان عرفات میں جمع کی۔ تمام صحابہ کرام کو بلایا گیا، وہاں جمع ہوئے۔ عرفات کا میدان جس طرح آج کل حج کا موقع ہوتا ہے، تمام لوگ وہاں حاجی جمع ہوتے ہیں۔ عرفات ایسا میدان ہے کہ جس کا وقوف عرفہ وہاں پر یعنی کہ کھڑا ہونا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جائے اور اگر مقام عرفات میں نہ جا سکے، اس کا حج ادا نہیں ہوگا، کیونکہ وقوف عرفہ یہ فرض ہے۔ اس عرفات کے میدان میں خطبہ بھی ہوتا ہے اس مسجد سے، تو اس جو قریب والی مسجد ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اونٹ کے اوپر بیٹھ کر جو خطبہ دے رہے تھے، سامنے صحابہ کرام ہی تھے، کوئی اور بندہ نہیں تھا۔ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو چند نصیحتیں کی تھی، وہ قابل تعریف اور قابل دید تھی کہ اس پر اگر یہ امت متفق ہو جائے تو اسلام کا بول بالا ہو جائے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرفات کے میدان میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرما رہے ہیں، اے صحابہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرتے رہنا۔ آج میں زمانہ جاہلیت کی جتنی بھی رسومات تھی، جتنی بھی خرافات جو زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی، آج میں ان تمام رسومات کو، خرافات کو، ان تمام شرک کی چیزوں کو وہ میں اپنے پاؤں کے نیچے روندتا ہوں، یعنی میں آج سے وہ ختم کرتا ہوں۔ آج مغرب روشن خیالی کی بات کرتا ہے کہ ہم جدت پسند ہیں، جدید چیزیں لے کر آئے ہیں۔ آج جو یورپ جو چیزیں لا رہا ہے وہ 1400 سال پہلے میرے آقا نے ختم کی تھی۔ یورپ یہ سوچتا ہے عورت کو گھر سے باہر نکالا جائے، اس کو نوکری کرنے کا اور اس کو خود مختار ہونے کا، جیسے طلاق، شادی جیسے اہم جو امور ہیں اس پر خود فیصلہ کرنے کا ہم اس کو اختیار دیں گے۔ یورپ نے یہ آزما لیا عورتوں کو آزادی دے کر کہ اب اس کی وجہ سے وہ ان کے ہاں قانون ہے عورت خود کو طلاق دے سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے ایسا ماحول یورپ میں بنا ہوا ہے کہ کسی شخص کو جو ہے نا یہ نہیں پتہ ہوتا میرا باپ کون ہے۔ وہاں پر اگر ولدیت اگر کسی خانے میں یہ لکھا جائے کہ اس کا بیٹا ہے تو ماں کے نام پر لکھا جاتا ہے کہ فلاں ماں کا بیٹا ہے، باپ کا پاس نہیں ہوتا۔ یہ جو یورپ نے جدت لائی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا، عورت کے حقوق بتائے، غلاموں کے حقوق بتائے، ہر ایک کے حقوق بتائے۔ اس وقت بتا دیا تھا کہ زمانے جاہلیت کی جتنی بھی رسومات ہیں آج سے میں ختم کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل و غارت گری کے نام پر وہاں پر ایسی حرمت بیان کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اے لوگو، تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو، انما المؤمنون اخوہ، قرآن کی آیت بھی کہتی ہے کہ تم سارے کے سارے آپس میں بھائی ہو، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح رحمی کیا کرو، صلح صفائی والا معاملہ کیا کرو، اور ایک دوسرے کی جو نفس ہے، ایک دوسرے کی جو جان ہے تمہارے اوپر یہ حرام ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کسی دوسرے شخص کو ناحق قتل کرے، اس کو مارے، یہ تمہارے اوپر بالکل حرام ہے۔ جس طرح آج کا جو دن ہے، یعنی وہ 9 ذی الحجہ کا جو دن تھا، عرفہ کا جو دن تھا، آج کا جو دن ہے اور آج جو یہ جو مہینہ چل رہا ہے ذی الحجہ کا، اور جو یہ مقدس جگہ ہے، جس طرح یہ مہینہ حرام، جس طرح یہ دن حرمت والا، جس طرح یہ جو جگہ ہے حرمت والی جگہ ہے، اسی طرح تمہارے لیے دوسرے بھائی کی نفس، دوسرے بھائی کی جان، اس کی عزت، اس کا مال تمہارے اوپر حرام ہے۔ بغیر کسی اجازت کے کسی کا مال بھی نہیں لے سکتے ہو،
تم کسی کو نقصان بھی نہیں دے سکتے ہو، کسی کی عزت پر آنچ بھی نہیں ڈال سکتے ہو۔ جس طرح تم اس مہینے کو حرمت والا سمجھتے ہو، محترم سمجھتے ہو، اس دن کو محترم سمجھتے ہو، اس جگہ کو محترم سمجھتے ہو، یہ سمجھ لو کہ دوسرے کی جان بھی اسی طرح محترم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ آج یورپ کہہ رہا ہے دہشت گردی کے ختم کرنے کے نام پر، اس نے دہشت گردی ختم کرنے کے نام پر کئی لاکھوں کروڑوں کے انسان کو انہوں نے جلا دیا۔ فلسطین کے اوپر ہم دیکھیں کس طرح ان ظالموں کی طرف سے حملہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو عالمی جنگیں ہوئی ہیں، جو اب پہلی جنگ ہوئی ہے، دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے، کئی لاکھوں کروڑوں کے حساب سے لوگوں کو مارا گیا ہے کہ صرف تبدیلی لانے کے لیے کہ ہم یہ دہشت گردی ختم کریں گے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا، اسلام کچھ لوگوں کو بتایا، اسلام یہ کہتا ہے، اس وقت یہ پورا نظام تبدیل کرنے کے لیے بھی 1500 کے قریب بندے جو موت کے گھاٹ اترے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ کچھ صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے اور کچھ کفار جن کی خصلت ہی فطرت کے اندر ہی غلاظت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا جو جنگ کے اندر آگے تھے، جو قتل ہو گئے تھے، ان کے علاوہ کوئی بھی قتل نہیں ہوا۔ 1500 یا 1800 سب کی تعداد مجموعی وہاں تک ملتی ہے۔ اور انقلاب کیسا برپا ہوا؟ تمام عالم اسلام نے پوری دنیا کے اندر اس انقلاب کے اثرات برپا ہوئے۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام کا انقلاب تھا کہ جس کے اندر بندوں کی قربانی اتنی نہیں ہوئی، لیکن کیسا ماحول بنا تھا کہ وہ لوگ جو خون کے پیاسے تھے، خون دینے والے، ایک دوسرے کی خاطر جان دینے والے بن گئے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں، تمہارے نفس، تمہارے مال، تمہاری عزت دوسرے پر حرام ہے، جس طرح یہ دن، یہ مہینہ، یہ جگہ حرام ہے، اسی طرح جان لو تمہاری جو عورتیں ہیں ان کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ میرے اللہ سے ڈرتے رہنا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ تمہارے بھی عورتوں پر حقوق ہیں اور عورتوں کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں، تم ان کے حقوق ادا کرتے رہو، وہ تمہارے حقوق ادا کرتے رہیں۔ یہ ایسا نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، ان کو زیادتی کا نشانہ نہ بنانا، ان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، ان پر مشقتیں نہ ڈالنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ آج اگر عورت مارچ کے نام پر، آزادی مارچ کے نام پر اگر عورتیں نکلیں اور کہیں کہ اسلام نے ہمیں کچھ نہیں دیا، یورپ نے دیا ہے، کتنی بدبختی والی بات ہے کہ وہ اسلام کے 1400 سال پہلے بتا رہا ہے، عورتوں کے حقوق بتا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عرفات کے میدان میں بتا رہے ہیں۔ آج کہہ رہے ہیں کہ یورپ ہمیں آزادی دلائے گا۔ یورپ نے جو آزادی دی ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی اسلام آباد میں کون سا واقعہ ہوتا ہے، کبھی کس جگہ پر عورتوں کو کس طرح کا ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، نشانہ بنایا جاتا ہے، عورتوں کی پہچان ہی ختم کی جا رہی ہے۔ یہ سب کی یہ جو چیزیں ہیں صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم مغرب کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں سورج جب مغرب کی طرف جاتا ہے نا تو یہ ڈوب جاتا ہے۔ اگر یہ مسلمان مغرب کی طرف جائیں گے یہ ڈوب جائیں گے، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اگر تم نے بقا چاہنی ہے، اگر تم نے زندہ رہنا ہے، قرآن پر عمل کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرو۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں عورت ماں ہوگی تو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ بتانے والا صرف اسلام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی یورپ کوئی بھی دوسرا ملک میں آپ چلے جائیں جو غیر اسلامی ملک ہیں، کوئی بھی ماں کی اتنی عظمت نہیں بتائے گا کہ ماں کی خدمت کرتے رہو تو تمہیں جنت ملے گی، عالی مقام ملے گا۔ ہاں میں نے کئی اس طرح کی ویڈیوز میں دیکھی ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ باہر ملک کے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، لیکن جب بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر ان کو کسی پہاڑ سے نیچے گرا دیا جاتا ہے، اولڈ روم میں جا کر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہاں جا کر پیسے دے دیتے ہیں، آپ ان کی پرورش کرتے رہیں۔ اسلام یہ نہیں بتاتا، اسلام بتاتا ہے ماں باپ جس طرح یہ دعا کرتے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بچپن کے اندر جس طرح ماں باپ نے تجھے پالا، بڑھاپے کے اندر تو ماں باپ کو اس طرح پال۔ یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے، اسلام کے علاوہ کوئی نہیں بتاتا۔ تو کیا بتاتا ہے اسلام؟ اگر ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، عورتوں کے حقوق بتا رہا ہے، اور اگر بہن ہے تو یہ مرد کے لیے کیا ہوگی عزت، اپنے بھائی کے لیے کیا ہوگی عزت ہوگی، اور اگر بیوی ہے تو اس کا نان نفقہ سکنا ہر ایک چیز، رہائش، قیام، طعام، تمام چیزوں کا بندوبست کرنا ایشور پر لازم ہے اگر وہ عورت ہے، اس کی بیوی ہے۔ اور اگر بیٹی ہے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی، جوان کیا، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا، قیامت والے دن وہ میرے ساتھ اس طرح اٹھایا جائے گا جس طرح 2 انگلیاں۔ یہ بتانے والے میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام ہے۔ اسی طرح دیگر رسومات آقا علیہ السلام نے ختم کی۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں سود کی حرمت ہے، آج کے بعد سودی لین دین ختم کرو، سود سے مال گھٹتا ہے بڑھتا نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے حل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے
بیوع کو خرید و فروخت کو تو حلال کر دیا لیکن سود کو حرام کرا دیا، کیونکہ سود بظاہر اگر دیکھا جائے، دیکھیں اگر ہم کسی کو سود پر کوئی چیز دیں گے اس سے مال بڑھ رہا ہے لیکن دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے، اس سے امیر تر ہوتا جائے گا اور غریب تر ہوتا جائے گا۔ دیکھیں آج جس طرح ہمارا پچھلے دنوں بجٹ پیش ہوا، اب اسی بجٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں، اگر قرض ہم لے رہے ہیں IMF سے، واپس جب ہم قرض دیں گے تو ایک تو ہم نے قرض دینا ہے جتنا لیا ہے، اس کے علاوہ کئی اربوں کے حساب سے وہ پیسے ہم نے دینے، کئی ارب پیسے جو سود کے زمرے میں ہم نے ادا کرنے۔ تو سود سے کبھی بھی کوئی قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی جب تک اس ملک سے سود کو نہ ختم کیا جائے۔ جو میرے آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے عرفات کے میدان میں آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں سود کو ختم کرتا ہوں، سب سے پہلے میرے جو چچا کے نام پر جو سود تھا، ان کا جو کاروبار کے لحاظ سے کئی معاملات تھے، ان کا سود میں ختم کرتا ہوں، اپنے گھر سے میں یہ چیز ختم کرتا ہوں، جس کا بھی سودی لین دین ہوگا وہ ادھر ہی ختم کرے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت ختم کیا۔ آج اگر ہم اسلامی ملک میں رہنے والے ہیں، اسلام کا نام لینے والے ہیں، پھر ہمیں کسی ایسے بینک سے، کسی ایسی جگہ سے پیسہ نہیں لینا چاہیے جو سود پر دیتے ہوں، جو قرض اس طور پر دیں کہ واپس ادا کرتے ہوئے سود کے زمرے میں جا کر دیا جائے۔ سود کھانے والے کے بارے میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے 70 سے زیادہ جو ہے نا گناہ ہوتے ہیں، کم سے ایک گناہ اس کا یہ بھی ہے کہ بندہ ایسا جیسے اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے، اتنا سخت قسم کا گناہ ہے یہ سود۔ تو اس لیے سود کے خلاف جنگ کرے، ہمیشہ جو بھی سودی معاملات کرتا ہو اس کے خلاف بات کرے کہ آپ جو سودی معاملات کرتے ہو یہ بہت سخت گناہ ہے، میرے آقا علیہ السلام نے منع کر دیا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے میرے آقا نے ختم کیا، میں بھی اپنے گھر سے ختم کرتا ہوں، میں اپنے رشتہ داروں سے، محلے والوں سے، اپنے قرابت داروں سے، دوستوں سے کہہ کر اس سود کے معاملات کو ختم کرتا ہوں۔ یہی ہم اس طرح کوشش کرتے کرتے حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ اس معاملات کو وہ ختم کرے، تب جا کر یہ ملک مستحکم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سود کے معاملات میں جب میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا، اگر آقا نے فرما دیا چاہے ہمیں بظاہر جتنی بھی نفع نظر آتا ہو، اس سے کبھی بھی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو یہ سود کا معاملات آقا علیہ السلام نے اس وقت ختم کیا۔ اور قصاص کا معاملہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی کسی کو ظلمن قتل کر دے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کو قتل حکومت کے ذریعے سے، یعنی کہ جو صاحب اقتدار ہیں وہ ان کے ذریعے سے کیا کر سکتا ہے، قتل کے بدلے قتل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر برسا اگر اس کو دیت دینا چاہتے ہیں تو دیت بھی لے سکتا ہے، یہ اسلام نے ہمیں بتا دیا۔ لیکن زمانے جاہلیت کے دور سے جو قتل ہوتے ہوئے آ رہے تھے، ایک اس طرف سے مارا گیا پھر اس طرف سے مارتے تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا زمانے جاہلیت کے جتنے بھی قتل و غارت گیری کے معاملے تھے میں سارے ختم کرتا ہوں، اور میں اپنے خاندان سے بنو ہاشم کا جو بچہ ایک قتل ہوا تھا ظلمن، میں سب سے پہلے اس کا خون معاف کرتا ہوں، اس کے بعد تم سب بھی اپنا خون معاف کرو۔ یہ آقا علیہ السلام جو کسی چیز کی برائی کو ختم کر رہے ہیں، سب سے پہلے اپنے آپ سے، اپنے گھر سے جو ہے نا دیکھ رہے ہیں، اگر سودی معاملات میرے گھر میں سے کسی کے ساتھ ہے اس کو ختم کر رہے ہیں۔ اگر یہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو رہا ہے، میرے کسی وجہ سے ہو رہا ہے، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں سب سے پہلے میں اس کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ آقا علیہ السلام ہمیں یہ سبق دکھانے کے لیے، سبق سکھانے کے لیے بتا رہے ہیں اگر تم نے برائی کو ختم کرنی ہے سب سے پہلے اپنے سے، اپنے گھر سے اس چیز کو ختم کرو، تب جا کر یہ ختم ہوگی۔ آقا علیہ السلام بڑا لمبا خطبہ دے رہے، کافی لمبا خطبہ دیا، ہر چیز کو جب بیان کر دیا، ہر ایک زمانے جاہلیت کی رسومات کو ختم کر دیا، شرک کو بیان کر دیا، کفر کو بیان کر دیا، قتل و غارت گیری کو بیان کر دیا، پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ اب عرب کے اندر، عرب دنیا کے اندر اس کی پرستش کی جائے، اس کی پوجا کی جائے، لیکن اس کی تباہ تابع داری پھر بھی کی جائے گی، اس پر ہی خوش ہوگا۔ تم شیطان کی پیروی نہ کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، ایک دوسرے سے اچھے اخلاق سے پیش آتے رہنا۔ میرے آقا علیہ السلام جب یہ خطبہ دیتے ہیں پھر آخر میں صحابہ کرام سے فرماتے ہیں اے صحابہ میں نے تم تک اللہ کا جو دین تھا وہ پہنچا دیا ہے۔ وہیں پر کھڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھے صحابہ میں نے پہنچا دیا ہے؟ صحابہ کرام فرما رہے اللہم اشہد، یا اللہ ہم اس پر گواہ ہیں، ہم اس پر گواہ ہیں کہ آپ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ ہم تک پہنچا ہی نہیں دی، پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے ہر چیز ہم تک پہنچا دی۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام
دینا، آج کے دن کے اندر اسلام کو ہم نے مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پسند کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اپنی تمام نعمتوں کو اللہ نے پورا کر دیا۔ تمام نعمتیں، سب سے بڑی نعمت تھی وہی کے ذریعے سے جو ہے نا لوگوں کی تعلیمات، اللہ کا پیغام نبی کے ذریعے سے لوگوں تک آ رہا ہے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا بہت بڑی نعمت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرما رہے میں نے کیا پورا دین تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ کرام فرما رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے پہنچا ہی نہیں دیا، پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کرے یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا، 3 مرتبہ یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام سے فرماتے ہیں میں نے تم تک پہنچا دیا، جو باتیں میں نے کہی ہیں اب ان کو صحیح کر کے سنو اور دوسرے جو غائبین ہیں ان تک پہنچا دو۔ یعنی جو ایک سوالات کا مجمع وہاں پر موجود ہے، عرفات کے میدان میں موجود ہے، یہاں سننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے ہیں جگہ جگہ کے اندر مکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہوئے تھے، جس طرح جنازے یا عید کے موقع پر جب دور تک آواز پہنچانی ہو لوگ تکبیر پہنچاتے رہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز دور تک پہنچانے کے لیے مکبر کھڑے کیے ہوئے تھے۔ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے، آگے سے دوسرا وہی الفاظ دہرا کر دوسروں تک پہنچا رہا ہے، اس طرف سے دوسرا سوالات کا مجمع سب تک پہنچا دیا۔ پھر روایات میں آتا ہے صحابہ کرام اس دین کے لیے وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لیا تھا ہر طرف پھیل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پاکستان کے اندر بھی آ جاتے ہیں۔ پشاور کے اندر صحابہ کرام کی قبریں، سندھ کے اندر صحابہ کرام کی جگہ جگہ کے اگر اندر دیکھا جائے سندھ کے راستے سے صحابہ کرام داخل ہوتے ہیں۔ سندھ کو اسی لیے باب الاسلام کہتے ہیں، پورے ہندوستان بر صغیر کے اندر اسلام داخل ہوتا ہے سندھ کے ذریعے سے، اس کو باب الاسلام کہتے ہیں، اسلام کا دروازہ۔ یہاں سے پھر دین پھیلتا بر صغیر کے اندر آتا ہے، یورپ کے اندر آتا ہے، ایشیا کے اندر آتا ہے، اور افریقہ کے جنگلات کے وہاں تک بھی صحابہ کرام اس دین کو پہنچاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ایک وقت تھا ہر طرف اس دین کا ہی چرچا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر 64,65,000 مربع میل یعنی آدھی دنیا پر اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہوا تھا۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچاتے لوگ کہاں تک پہنچے۔ تو انہی صحابہ کرام میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی 18 ذی الحجہ یوم وفات ہوتی ہے، یوم شہادت ہوتی ہے، جن کی شہادت بڑی مظلومانہ شہادت ہوتی ہے۔ میرے دوستو اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے نا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مظلوم نظر آتی ہے کہ جن کا پانی 10 دن تک بند کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے 40 دن تک جن کا پانی بند کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی قربانیاں ہیں، انہوں نے جب مدینہ کے اندر تشریف لائے وہاں کے اندر اس وقت مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے کوئی کنواں نہیں تھا، پانی کے لیے کوئی کنواں نہیں تھا، میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بیر روما، وہ بھی ایک یہود کی ملکیت میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا مسلمانوں کے لیے پینے کے لیے پانی کے لیے بڑی قلت ہے، اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال سے 8,000 درہم دے کر وہ کنواں خریدتے ہیں، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ لیکن جب شہادت کا وقت قریب آتا ہے وہ جو بلوائی جو عثمان غنی پر حملہ کرتے ہیں 40 دن تک اسی کنویں سے پانی روک دیتے ہیں جو حضرت عثمان غنی نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ مسجد کی توسیع کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسے دے کر اپنے جو مال سے مسجد نبوی کی توسیع کی۔ جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے 40 دن کے اندر، 40 دن تک عثمان غنی کو اپنے گھر کے اندر محاصرہ کر دیا جاتا ہے، وہاں کے اندر محصور رہتے ہیں۔ ان کو مسجد نبوی جس کی تعمیرات میں عثمان غنی کا بڑا ہی پیسہ لگا تھا وہاں تک جانے بھی نہیں دیا جاتا۔ عثمان غنی بڑی ہی مظلومانہ شہادت اپناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس جا پہنچتے ہیں۔ میرے دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی نے کسی جنتی کی بشارت کرنی ہے تو جا کر اس شخص کا زیارت کرے، اس شخص کی زیارت کرے، جا کر دیکھے۔ صحابہ کرام گئے، جا کر دیکھا ایک شخص کے چہرے کے اوپر نقاب ہے، جب ہٹایا دیکھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یعنی چلتے پھرتے 23 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ کسی صحابی کو 2 مرتبہ بشارت دی، کسی کو 3 مرتبہ،
5 مرتبہ عثمان غنی کو 23 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ میرے دوستوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے، ایک فوت ہو جاتی ہے، پھر دوسری حضرت عثمان غنی کے عقد 2 بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان غنی کے عقد میں آتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر یہ سعادت کسی کو بھی نہیں مل سکی کہ کسی شخص کے عقد میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت عثمان غنی کے عقد میں 2 بیٹیاں آئی، ایک حضرت رقیہ تھی، بیمار ہوتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں جا رہے ہیں، حضرت عثمان غنی ہر غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر جا رہے ہیں، حضرت عثمان غنی بھی تیار ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عثمان آپ بدر کے میدان میں نہ جانا، آپ ادھر ہی رہو، میری بیٹی کی ذمہ داری کرو، وہ بیمار ہے، اس کی عیادت کرو، اس کی خدمت کرو۔ حضرت عثمان غنی جب اسی خدمت میں ہی ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی عثمان غنی کی بیوی حضرت رقیہ بیمار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کا میدان وہ مار کر جیت کر آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے ساتھ جب مدینہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ رو رہے ہیں، وہ جو عثمان کیا معاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ بدر جیت کر آئے ہو اور میں رقیہ ہار کر آیا ہوں، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن کے بعد اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا بھی نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا، تھوڑے عرصے بعد ان کی بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے ایک کے انتقال کے بعد دوسرے میں عثمان کے عقد میں دے گا۔ میرے دوستو عثمان کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کہی ہیں۔ ایک تو رافضی، انہوں نے تو کہا کیونکہ وہ تو دین دشمن، اسلام دشمن، صحابہ دشمن تھے ہی، کچھ اہل سنت کا نام لینے والوں نے بھی حضرت عثمان غنی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہی ہیں، کبھی خائن کہا، کبھی کون سا لفظ کہا۔ میرے دوستو ہم اور آپ جب آپ اپنی بیٹی کا جب کوئی نکاح کرنے کے لیے، کسی کو رشتہ دیکھنے کے لیے داماد کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارا داماد سب سے زیادہ شریف ہے، ہمارا داماد سب سے زیادہ نیک ہے، اور جب تم سب سے نیک داماد دیکھتے ہو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داماد سب سے اچھا نہیں منتخب کیا؟ میں اور آپ اگر کوئی رشتہ دیکھیں اپنے کسی کے لیے تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں ہمیں اچھا داماد ملے، اچھا رشتہ دار ملے، اچھی خوبیوں والا، نیک صورت، نیک سیرت، ہر لحاظ سے اچھا ہو۔ میرے دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے اس کے عقد میں دیتا تو خود سوچے اس کی کتنی بڑی شان ہوگی، کتنا شریف ہوگا کہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں 1000 اشرفیاں لا کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں پلٹ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان غنی نے دین اسلام کی اتنی خدمت کر لی ہے، اتنی خدمت کر لی ہے، آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی بھی عمل نقصان نہیں دے گا، اس کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں دے گا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کی سیرت کے بارے میں میں نے مختصر ذکر کر دیا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے اندر اگر موقع ملا ان کی سیرت مکمل طور پر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت، ان کی کردار، ان کی زندگی کو پڑھنے کی اور اس کو اپنانے کی اور اپنے آنے والی نسلوں تک اسی چیز کو، اسی کردار کو، اسی دعوت کو پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا الصلاة والسلام على خير الورى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، والحمزة وسد الله وسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وزمان. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله. آمين. اللهم السلام عليكم ورحمة الله. سمعنا وأطعنا وإكرام وأكرمنا بالجليل والتفسير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جهنم وقنا عذاب الإحسان. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم يا كريم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا الہ العالمین یا رب العالمین یا اللہ ہماری اس الہ العالمین اس کے صدقے ہم سب کے سارے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آئندہ گناہ سے بچ کے زندگی گزارنے فرما. الہ العالمین ہم کو اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی ناراضی والے اعمال سے سب کو ہمارے گھروں کے اندر برکات نصیب فرما. الہی کی رحمتوں اور برکتوں والی بارشوں کا نزول فرما. رحمتوں میں برکتوں والی بارشوں کا یا اللہ عطا فرما. الہی ہر قسم کی رحمتیں ہر قسم کی برکتیں ہمیں عطا فرما. الہی ہر قسم کی آفات و مصیبت سے یا اللہ کی تکالیف سے یا اللہ سب کی حفاظت فرما. الہی عالم اسلام کے یا اللہ فرما. جتنے مسلمان پریشان آ رہے سب کی پریشانی فرما. جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما. جتنے بھی دارے پانی سے چلے گی سب کی کام فرما. ہم سب کو بننے سے دارے پانی کی تیاری عطا فرما. یا عالمین ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرما. ہماری آنکھوں کے اندر شرم و حیا عطا فرما. ہمارے کانوں کے اندر یا اللہ لمبیا رسول چیزوں سے بچنے کے اندر یا اللہ عطا فرما. یا عالمین اللہم عافیہ فی بدن اللہم عافیہ فی سمع اللہم عافیہ فی بصر لا الہ الا انت ولا الہ غیرک. وصلی اللہ علی نبی کریم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم.